دنیا میں اگر مخلوق سے امیر بندے سے تھوڑا مانگے تو وہ ناراض. آپ کسی وزیر کے پاس جائیں اور محفل میں اسے کہہ دی کہ مجھے آپ 1 روپیہ دے دیجئے، وہ ناراض ہو جائے گا. تو نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، مجھ سے 1 روپیہ مانگتا ہے، میں اتنا گیا گزرا ہوں. تو اگر 1 روپیہ مانگے امیر سے تو وہ ناراض، اور غریب سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض. کسی بندے کو کہے بھئی مجھے آپ $1 ملین دے دیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ جی میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دیکھو وہ مجھ سے $1 ملین مانگا. تو غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض. اللہ کی شان عجیب ہے، تھوڑا مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں، زیادہ مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اللہ سے مانگے، اللہ وہ تسمہ دے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. مخلوق کئی مرتبہ دیتی تو ہے مگر غصے میں دیتی ہے. آپ اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ گاڑی رکی اور کسی فقیر نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، آپ اشارہ کرتے ہیں معاف کرو، مگر وہ لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں، جلدی ٹلتے نہیں ہیں، مانگتے رہتے ہیں. تو آپ کی والدہ کہتی ہے بیٹا اس کو کچھ دے دو. تو جب والدہ نے کہہ دیا بیٹا دے دو، آپ جیب سے 5 روپیہ نکال کے تو دیتے ہیں، مگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کہا تھا معاف کر دے یہ گیا کیوں نہیں. تو دے تو رہے ہوتے ہیں مگر غصے میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان جدا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرماتے ہیں، ناراض ہو کے نہیں دیتے، ہمیشہ اپنے بندوں کو خوش ہو کے دیتے ہیں. پھر دنیا میں انسان اپنوں کو دیتا ہے، پرایوں کو نہیں دیتا. آپ دیکھیں جس بندے کی حکومت بنتی ہے نا وہ اپنوں کو نوازتا ہے، اور جو مخالف ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے لقمہ بھی چھین لیتے ہیں، جی یہ تو ہمارا مخالف ہے. دیتے ہیں تو اپنوں کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دیتے. اللہ کا معاملہ جدا ہے. اللہ دنیا میں اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں. اللہ کی دین اپنے اور پرائے ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. دنیا میں کافروں کو اولادیں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں، کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں. پھر مخلوق کے پاس جائیں تو مخلوق سوال پوچھتی ہے بھئی کیا لائے ہو؟ وہ توقع رکھتی ہے کہ یہ آیا ہے تو کچھ لے کے آئے گا. اللہ کا معاملہ جدا ہے. اللہ کے پاس بندہ جائے اللہ یہ نہیں پوچھتے میرے بندے کیا لائے ہو، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو. پھر مخلوق اگر دن میں دے بھی دیتی ہے تو رات ہوتی ہے تو مخلوق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آپ اس وقت دیکھیں دنیا کے سب بینک بند ہو چکے ہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، دفتر بند ہو چکے ہیں، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں. تو مخلوق کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دن میں بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، رات میں بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو، دینے میں کمی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے بھی بلند و بالا ہے، ان کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. تو مانگنے کا مزہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور آج کی رات ہمیں اللہ نے دینا ہے. اس لیے خوب جی بھر کے مانگیے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا عرفات کے میدان میں اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے. دعا مانگ رہا تھا تو دعا میں اس نے مانگا یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے. تو ساتھ والے نے کہا اتنے زیادہ؟ اس نے کہا بھائی تجھ سے نہیں مانگے. کیونکہ پریشان ہوتا ہے میں نے تجھ سے نہیں مانگے، میں نے اللہ سے مانگے ہیں، جتنا چاہوں مانگو. تو بات ایسی ہی ہے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ دیتا ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی امید سے بڑھ کر دیتے ہیں. مانگنے والا جو مانگتا ہے اس کی امید تھوڑی ہوتی ہے، اللہ امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب آ کے آباد کیا ہے. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب اس بنجر وادی کے اندر آ کے آباد کیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ کہ یہ نمازیں پڑھیں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اے اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے تاکہ یہ میرے اولاد کی باتوں کو سن کے قبول کر لیں. وارزقہم من الثمرات. اور اے اللہ میرے اولاد کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجئے. لعلہم یشکرون تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں.
تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اولاد کے لیے پھل مانگے تھے. اب پھل عام طور پر درختوں کے ہوتے ہیں، تو ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھل مانگے، اللہ جواب دے دیتے میرے ابراہیم ہم نے آپ کو سب درختوں کے پھل عطا کر دیے. اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اے میرے پیارے خلیل ان کو ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچ کر رہے گا. انہوں نے درختوں کا ثمر مانگا تھا، اللہ نے کہا ہر چیز کا ثمر ملے گا. اب درختوں کا ثمر پھل ہوتا ہے، کھیتوں کا ثمر ان کی سبزیاں ہوتی ہیں، فیکٹریوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے، انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے. آپ دیکھیے مکہ مکرمہ جانے کے لیے ہر کوئی تیار نظر آئے گا، ہر چیز وہاں ملتی ہے. جو دنیا میں جہاں چیز بنتی ہے وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گی. مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل ابراہیم میں آپ کو عطا کر دوں گا. تو اللہ کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. سیدنا عمر اللہ نے دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر کو بنا. اب اتنی دعا تھی قبول ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کہاں عطا فرمائی؟ مسجد نبی میں، محبوب کے مسلح کے اوپر حالت نماز میں. بھئی شہادت تو کسی چٹان کے قریب کھڑے ان کو تیر لگتا، تلوار لگتی، شہید ہو جاتے، شہادت تو مل جاتی. انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کس جگہ پر شہادت ملے گی. یہ تو اللہ کی دین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی، باوضو ہیں، حالت نماز میں ہیں، نبی علیہ السلام کے مسلح پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں. اس نماز کی حالت میں ان کو زخم لگتا ہے جو ان کے لیے شہادت کا سبب بنتا ہے. پھر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ نبی کے شہر میں میری قبر بنا دے. اگر جنت بقیع میں قبر بن جاتی ان کی دعا پوری ہو جاتی، مگر اللہ نے ان کی دعا کو پورا کیا. ان کو جنت بقیع میں نہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں گنبد خضرا میں محبوب کے قدموں میں ان کی قبر بنا دی. اس کا مطلب کہ مانگنے والا جو مانگتا ہے دینے والا ہمیشہ اس سے زیادہ بڑھ کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے لقمان سے 5 ریال مانگے تھے. اس نے اپنے نوکر کو کہا تھا اس کو 500 دینار دے دے. تو نوکر بڑا حیران ہوا، مانگنے والے نے 5 مانگے اور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 500 دینار دے دو. اس نے کہا جی اس نے تو 5 مانگے ہیں. اس نے کہا سنو، مانگنے والے نے اپنے ظرف کے مطابق مانگے تھے اور مجھے اپنے مقام کے مناسب دینے ہیں. اس نے 5 مانگے تھے، میں جواب میں اس کو 500 دے رہا ہوں. تو ہوتا اسی طرح ہی ہے، ہم اپنے ظرف کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. اس میں فرق ہوتا ہے. دعا کروانا تو یہ ہوتا ہے امی میرے لیے دعا کرو، ابو میرے لیے دعا کرو، حضرت میرے لیے دعا کریں، بھائی میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی اچھی عادت ہے، دعائیں کروانی چاہیے. لیکن دعائیں لینا یہ کچھ عجیب بات ہے. دعائیں لینا یہ کچھ انوکھی بات ہے. دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ شاگرد اتنا اچھا بنے، استاد کے منہ سے دل سے بے اختیار دعا نکلے، بیٹا اتنا اچھا بنے، ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، خاوند اتنا اچھا بنے کہ بیوی کے دل سے دعا نکلے، انسان اتنا اچھا بن کے دکھائے کہ دوسرے بندے کے دل سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہو. یہ ہوتا ہے دعائیں لینا. تو دعائیں لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر بہت بے حد و حساب عطا فرما دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے 3 شاگرد تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا اور تینوں خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوتے تھے. ایک کہتا تھا کہ میں وضو کرواؤں، دوسرا کہتا تھا میں وضو کرواؤں، تیسرا کہتا تھا میں کرواؤں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام تینوں کا نام لے کر دعا مانگتے تھے. تینوں کا نام لے کر دعا مانگتے تھے. اللہ نے تینوں کو اپنے اپنے فن میں امام بنا دیا. عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے اور عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے. سب امام بنے اپنے اپنے فن میں، چونکہ اللہ کے محبوب ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اسی طرح جب ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں، استاد کی دعائیں لگتی ہیں، تو انسان اپنے فیلڈ میں اپنے وقت کا امام بنتا ہے. ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا. اس میں فرق ہے. آج کل ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. بس زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے نوکری دے دے، اے اللہ مجھے نیک بیوی دے دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے دے، اے اللہ مجھے فلان دے دے، اے اللہ مجھے فلان دے دے. عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ساتھ شامل نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کا پڑھنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل سے دعا مانگو. مانگنے میں انسان کے دل کی کیفیت شامل ہوتی ہے. کتابوں میں لکھے ہے کہ حجاج بن یوسف ایک بادشاہ تھا جو بہت سخت گیر تھا، جو کہتا تھا پورا کر دیتا تھا. ایک دفعہ وہ حرم میں طواف کر رہا تھا. اس نے ایک اندھے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے. وہ اندھا بار بار دعا مانگ رہا تھا. حجاج بن یوسف اس کے پاس آ کے رکا اور کہنے لگا، او اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں. حجاج بن یوسف کا نام سن کے وہ اندھا تو کھانپ ہی گیا، آج کس سے پالا پڑ گیا. حجاج بن یوسف نے کہا میں نے 7 چکر طواف کے لگانے ہیں، اگر میرا طواف ختم ہونے تک تجھے آنکھیں نہ ملی نا، بینائی نہ ملی، میں نے تجھے قتل کروا دینا. اور یہ کہہ کے ایک سپاہی کو اس کے قریب چھوڑا کہ اندھا یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور خود طواف کرنے چلا گیا. اب جب وہ طواف کرنے گیا پیچھے تو اندھے کی حالت عجیب، اب تو رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں. یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ اب تو میری جان کا سوال ہے، اللہ کرم کر دے، اللہ مجھے بینائی دے دے. اتنا تڑپ کے اس نے دعا مانگی کہ حجاج کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی. تو پہلے وہ دعائیں پڑھ رہا تھا، جب جان کی دھمکی ملی اب اس نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، تو مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرما لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہوئی کہ یہ بندہ اس ویرانے میں بیٹھا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ تیرا بندہ ایک ویرانے میں بیٹھا تو اس سے مانگ رہا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لے. جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ دعا تو مانگ رہا ہے مگر اس کا دل کسی اور چیز کے اندر اٹکا ہوا ہے، اس کا دل کسی اور چیز کے اندر الجھا ہوا ہے، اس کے دل میں کوئی اور بسا ہوا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کے دل میں کوئی مخلوق گھسی ہوئی ہو یا کوئی اور بسا ہوا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام ہٹ کے واپس آئے اور اس چرواہے کو آ کر کہا، بھئی تو اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہے، تیری دعا قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ تیرے دل میں کوئی غیر اٹکا ہوا ہے، غیر کو نکال دے، اللہ کو دل میں بسا لے. اس چرواہے نے اسی وقت بیٹھ کے سچی توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، دعا قبول ہو گئی. تو ہم بھی اسی طرح جب اللہ سے مانگے تو اپنے دل کو غیر سے خالی کر کے مانگیں. قرآن مجید میں کئی جگہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اپنے محبوب کی زبان مبارک سے دلوا دیے. مثلا یسألونک عن الیتامی، یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر. قل کا کیا معنی؟ اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے. تو سوال پوچھا صحابہ نے، یسألونک صحابہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور قل کے بارے میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ جواب دلوا رہے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. تو ترتیب آپ کو یہی نظر آئے گی. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے عورتوں کے ماہانہ ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل هو اذی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ تکلیف سے چیز ہے. تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا یسألونک، اور اللہ نے محبوب کی زبان سے جواب دلوایا، قل محبوب بتا دیجئے. پوری قرآن مجید میں یہی ترتیب ہے. ایک موقع ایسا تھا کہ جب پوچھنے والے نے ایسی بات پوچھی کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مزہ آ گیا. اچھا پوچھنے والے نے یہ پوچھا، پوچھنے والے نے کیا کہا کہ اے اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے بارے میں بتا دیجیے. اور بندے اللہ کے بارے میں پوچھیں تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے. تو اللہ نے وہاں پر یسألونک اور قل والا ضابطہ بدل دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، محبوب میں تو ان کے بالکل قریب ہوں. وہاں واسطہ نہیں بنایا کہ آپ بتا دیجئے، فوراً خود جواب دے دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے جب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ بندے مجھے مانگتے ہیں، مجھے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں تو ان کے بالکل قریب ہوں، ان کی شے رب سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. تو جو اللہ اتنا قریب ہے اس اللہ کو سنانا یا اس اللہ سے مانگنا کون سا مشکل کام ہے. کہتے ہیں کہ ایک بت پرست تھا، وہ کئی سال تک اپنے بت سے دعا مانگتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. ایک رات بیٹھا یا صنم پکار رہا تھا، اونگ سی آنے لگی
اور یا صنم کی بجائے اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمد یا سمد. جیسے اس نے یا سمد پکارا تو سمد تو اللہ کا نام ہے، اس نے پکارا یا سمد، اللہ کی طرف سے جواب آیا لبیک یا عبدی، میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یہ اتنے سال بت سے مانگتا رہا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ کو ایک دفعہ پکارا وہ بھی نیند کی حالت میں، غفلت میں، یا سمد، آپ نے فوراً اس کا جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا ہاں میرے فرشتوں، اتنے سال یہ بت سے مانگتا رہا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھ سے ایک دفعہ اس نے مانگا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو جو پروردگار کافر کے پکارنے پر بھی لبیک سے جواب دیتا ہے، اس کو اگر مومن پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو جواب کیوں نہیں دے گا؟ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں مسجد میں پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ کا دینے کا ارادہ ہے. لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر نہ دینا ہوتا الجھا دیتے. ہم کسی بیمار کو لے کے اسپتال پہنچے ہوتے، ہم کسی کام کے پیچھے کسی کورٹ میں گئے ہوتے، کسی بندے کے پیچھے پڑے ہوتے، سفر میں لگے ہوئے ہوتے یا گھر میں مصروف ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مصروفیتوں سے محفوظ کر کے آج کی اس مبارک رات میں اپنے گھر کے اندر جو جمع کر دیا، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کا ارادہ خیر کا ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. اب جب اللہ دینے کے موڈ میں ہے تو ہمیں اس سے لینا کون سا مشکل کام ہے؟ ہمیں اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے. اللہ فرماتی ہیں حل من سائل فاعطی اللہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے میں دیر ہے، عطا میں دیر نہیں ہے. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. غفلت شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ اسے دستے دعا ملتا نہیں. اللہ تو دینے کے لیے آمادہ ہے، کوئی ڈھنگ سے دعا تو مانگے، کوئی ہاتھ تو پھیرائے کہ میں جس کے ہاتھوں کو اور جس کی جولیوں کو بھر دوں. اس لیے آج کی رات میں ہمیں عاجزی سے اللہ سے ایسے مانگنا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے. دیکھیں بچہ جب ماں سے مانگتا ہے نا تو شروع میں ماں نہ کر دیتی ہے، نہیں یہ چیز نہیں دینی. بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ امی نے نہ کر دی ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، جی ادھر ادھر ایسا روتا ہے. اچھا وہ یہ بھی نہیں سوچتا خالہ بیٹھی دیکھ رہی ہے، بڑی بہن بیٹھی دیکھ رہی ہے، ابو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ روتا دھوتا رہتا ہے اور الٹتا پھلٹتا رہتا ہے. حتیٰ کہ ماں کو پیار آتا ہے، عورت اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور بالآخر اس کی مراد کو پورا کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو پہلے اگر نہیں دیتے تو وہ بندہ اگر روتا ہے، مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے اور بے اختیار ہو کے مانگتا ہے، اللہ کو ترس آ جاتا ہے، اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو دے کے خوش ہو جاتے ہیں. حدیث مبارک ہے ملم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ سے جو بندہ نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے والے کو عطا کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہ بات بتائیے کیا یہ پاسبل ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے اور قیامت کے دن اللہ بندے سے شکوہ سنے، اے اللہ میں تو مانگتا تھا آپ نے دیا نہیں؟ کوئی سخی یہ بات سننے پہ تیار ہوتا ہے کہ کوئی کہ جی میں آپ کے دروازے پہ مانگنے آیا تھا مجھے ملا کچھ نہیں؟ سخی کہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ آئے ہو تو یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے، میں تمہیں دے کے بھیجوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کو خالی نہیں لوٹاتے، اس بندے کو دے کے لوٹاتے ہیں. ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، بیوی بچے فوت ہو گئے، بہن بھائی فوت ہو گئے، اکیلا ہے، عمر زیادہ ہو گئی. اب وہ کسی رشتے دار کے گھر میں پڑا ہے، رشتے دار بھی اس سے تنگ ہے. بڑے میاں آپ ساری رات پھانستے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ تنگ ہوتے ہیں، بس اب آپ جائیں کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنائیں. تو وہ بھی اس بوڑھے بندے کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اب بوڑھا بندہ پریشان ہے، کہاں جاؤں؟ تو دل میں خیال ہوتا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں. اب یہ بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے نہیں ہے اے میرے بندے تیری جوانی کہاں گئی، اے بندے تجھے میں نے حسن دیا تھا کہاں ضائع کیا، تجھے مال دیا تھا کہاں ضائع کیا، جب تیرے پاس نعمتیں تھیں اس وقت تو تجھے میں یاد نہ آیا، اب تیرے پلے ہی کیا ہے، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ
کمزور سا ہے اور نہ پیسہ مال ہے نہ حسن جمال ہے، کچھ بھی تیرے پاس نہیں، اب تجھے میرا در یاد آیا، تو میرے گھر کی طرف آ رہے۔ اللہ اسے تانا نہیں دیتے، اس سے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس بوڑھے کے گھر آنے پہ بھی خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا بوڑھے تجھے اب یاد آ گیا کوئی تو میرا رب ہے، تو میرے در کی طرف چل کے آ رہا ہے، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آ رہی ہے۔ وین اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، جو بندہ میرے گھر کی طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے در سے پیٹ پھیر کے جائے تو آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ اس کے پیٹ کے پیچھے سے ایک لات لگواتے کہ دفعہ یہاں سے، آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے بند کر دیا، مگر اللہ ایسا نہیں کرتے۔ جو بندہ اللہ کے در سے پیٹ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس بندے کو کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا، کیوں ناراض ہو رہے اپنے رب سے، کیوں دور جا رہے رب کے در کو چھوڑ کے، تیرا رب تجھے سب کچھ دے گا، رب کے در پہ واپس آ جا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کمر میں لات لگوانے کی بجائے اور اس کے لیے دروازہ بند کرنے کی بجائے اس کو واپس بلاتے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنے اللہ سے نہیں روٹھا کرتے، اس لیے ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کب میرے گھر واپس لوٹ کے آئے گا، میرے دروازے پہ آئے گا، یہ مجھ سے آ کے مانگے گا، میں اپنے بندے کو عطا کر دوں گا۔ ایک اندر فقیر ہاتھ میں کشکول تھا اور مانگتا پھر رہا تھا، ایک بڑا دروازہ اس نے محسوس کیا، اونچی صدا لگائی فقیر ہوں کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ کس کنجوس کا دروازہ ہے، کوئی جواب بھی آگے سے نہیں دیتا، کوئی مجھے بتاتا بھی نہیں کہ چلے جاؤ۔ تو ایک بچہ جا رہا تھا، اس نے کہا اندھے فقیر یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ تو اللہ کا دروازہ ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے کس کنجوس کا دروازہ ہے۔ جب اس بوڑھے نے یہ سنا اس نے کشکول زمین پہ دے کے مارا اور توڑ دیا اور کہنے لگا اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پہ آج پہنچا ہوں اب میں کسی اور دروازے پہ ہرگز نہیں جاؤں گا، میں اللہ ہی کے دروازے سے مانگوں گا۔ تو ہم سے تو بوڑھا فقیر اندھا فقیر سمجھدار نکلا جس نے اللہ کے دروازے کی اہمیت کو سمجھا اور پھر اللہ سے خوب مانگا۔ ہم بھی آج اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے مانگیں، جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ دے کے خوش ہوتے ہیں، منع کر کے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اللہ نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب دو باتیں ذہن میں رکھیے، اگر کوئی بڑا بندہ خریدنے والا ہو نا تو وہ چھوٹی چیز کی بھی قیمت زیادہ دے دیتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ حرم شریف کی توسیع ہو رہی تھی تو اس کے قریب قریب دکانیں تھیں، جو دو دکانیں 1 ملین ریال کی تھیں تو بادشاہ وقت نے اس کو 5-5 ملین اور 10-10 ملین دے کے خرید لیا۔ قیمت تھی 1 ملین، اگر ایک بھی دے دیتے تو وہ سمجھتے تھے بہت کافی تھی، لیکن کیونکہ بادشاہ نے خریدنی تھی اس نے 1 روپے کی بجائے 10 روپے دے کے خریدی، 10 ملین ان کو دیے تو لوگوں نے خوشی ہو کے اپنے گھر پیش کیے۔ جن کے گھر دور تھے انہوں نے کہا جی ہمارے گھر لینے ہیں تو ہم بھی دینے کو تیار ہیں، کیوں کہ بڑا بندہ خرید رہا ہے وہ تھوڑی چیز کی قیمت زیادہ لگائے گا، تو جب خریدار بڑا ہو تو معمولی چیز کی قیمت بھی زیادہ لگ جایا کرتی ہے۔ اور دوسرا جب سودا کرانے والا جو درمیان میں ہوتا ہے وہ سمجھدار ہو اور بڑا ہو نا تو وہ بھی چیز کی قیمت زیادہ لگوا دیا کرتا ہے۔ اب ہمارا معاملہ دیکھیں، اللہ نے ہم سے جان اور مال کو خریدا، اب خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کتنا بڑا ہے خریدار، اور پھر اس کا سودا کروانے والا کون؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سودا کروانے والا بھی بڑا، خریدار بھی بڑا، اللہ نے قیمت بھی بڑی لگا دی، ہمارے جان اور مال کے بدلے اس کی قیمت جنت لگا دی جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو کتنی اونچی قیمت لگوا دی، فرمایا میں نے مومن سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اچھا مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مال اور جان کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، مگر کس لیے نہیں کہا کہ انسان چیز کو بیچتا ہے 2 وجہ سے، یا تو ضرورت ہوتی ہے تو چیز بیچ دیتا ہے، اور جی ضرورت پڑ گئی پلاٹ بیچ دو، زمین بیچ دو،
مکان بیچ دو، ضرورت کی وجہ سے بیچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ جنت کو بیچے، وہ ضرورتوں سے بلند و بالا ذات ہے، اور کبھی کبھی زیادہ نفع کی امید ہوتی ہے۔ پلاٹ لیا تھا 10 لاکھ کا، اب بک رہا ہے 80 لاکھ کا، وہ جی پلاٹ بیچ دو، نفع زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے نفع کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سودا کرے گا تو اللہ کے خزانے میں زیادہ پیسہ آ جائے گا، تو نہ اللہ کو کوئی محتاجی ہے نہ زیادہ نفع کی امید ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں جنت کو نہیں بیچ رہا، بلکہ میں نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، میں تمہاری جان اور مال کو خرید رہا ہوں۔ لوگ غلام خریدتے ہیں تو اپنے نام پہ نام رکھتے ہیں، جیسے شیبہ نام تھا، مطلب ان کو لے کے آئے تو اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، اپنے نام پہ نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے کا نام اپنے نام پہ رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندے کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمان ہو یا عبد الرحیم ہو، اللہ کو یہ نام بڑے پیارے ہیں، تو اللہ بھی بندے کا نام اپنے نام پہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ لوگ غلام خریدتے ہیں تو کام کروا کے اس کو خوار کر دیتے ہیں، مگر اللہ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اکرام کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو اکرام عطا فرمایا۔ اللہ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتے بلکہ بندوں کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ پھر لوگ غلام خریدتے ہیں، اس سے کام تو کرواتے ہیں، اس کو تنخواہ نہیں دیتے، اور یہ تم تو غلام ہو، تمہیں خریدا ہوا ہے، تو غلام سے کام کرواتے ہیں، تنخواہ نہیں دیتے۔ اللہ کتنے عظیم ہیں، اپنے بندوں سے عبادت کرواتے ہیں اور پھر اس عبادت پر ان کو اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں، حالانکہ بندے اللہ کے تھے۔ اللہ فرماتے تم تو ہو میرے، تم میری عبادت میں لگے رہو، یہی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم عبادت کرو گے، میں ایسا شہنشاہ ہوں، میں تمہیں اس پر تنخواہ بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، دنیا میں بھی اجر دوں گا، آخرت میں جنت میں بھی اجر عطا کروں گا۔ لوگ اپنے عیب کی اپنے غلام کے عیبوں کو اور کوتاہیوں کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ بڑا کام چور ہے، یہ بڑا سست ہے، یہ ڈھنگ کا کام نہیں کرتا، یہ بڑا بیوقوف ہے، اس نے مجھے ستا کے رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ اپنے غلاموں کے عیب دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو عیب ظاہر نہیں کرتے بلکہ ان کے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر بھی پردے ڈال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکن تے دیویں دیش نکالا، ایک گناہ میرا ایسا ہے کہ جس کو میرے ماں باپ دیکھتے ہیں تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیویں دیش نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے وہ پردے پاون والا۔ اور اللہ بندے کے لاکھ گناہ دیکھتا ہے اور وہ لاکھ گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے۔ پھر لوگ اپنے غلام سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں، بھائی میں بیٹھا ہوں، لیٹ رہا ہوں، تم ذرا خیال رکھنا دروازے کا یا پہرا دو، تو اپنے غلام سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ اپنے بندے کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا اس بندے کے اوپر کوئی کیڑا آ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھیڑ آ سکتی ہے، کوئی چیز آ کے کاٹ سکتی ہے۔ اللہ ان چیزوں کو ہٹاتے رہتے ہیں اور اپنے بندے کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ لوگ اپنے غلام سے خدمت کرواتے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق سے بندے کی خدمت کرواتے ہیں۔ اللہ نے ہماری خدمت پر سواریوں کو لگا دیا، اونٹ کو، گھوڑے کو، یہ سواریاں خدمت کرتی ہیں۔ اللہ نے گائے بھینس کو خدمت پہ لگا دیا، ہمیں دودھ مہیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو متعین کر دیا، ہمیں اپنے گوشت پیش کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو دیکھو اللہ نے اپنے غلام پر اپنی مخلوق کو خدمت پر لگا دیا، اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے غلام سے لوگوں کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے اپنے غلاموں کی خدمت کرواتے ہیں، تو اللہ کا تو معاملہ بہت ہی جدا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب غلام بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو دنیا دار لوگ اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، بھئی اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، ہمارے کام کے قابل نہیں رہے، اب چلے جاؤ۔ مگر اللہ تعالیٰ کا بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنی بندگی سے نہیں نکالتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم نے اپنی جوانی میری عبادت میں لگا دی، اب بڑھاپا آ گیا، اب اس بڑھاپے میں تمہیں اپنا غلام نہیں رکھتا، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑھاپے میں آزاد کر دیتے ہیں۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم، بے شک بادشاہ جب ان کے غلام بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقہم آتقوہم اتق احراری، تو ان کے جو
وہ لوگ جو ہیں اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے ہیں. اس نے زندگی بھر ہماری خدمت کی، اب بوڑھا ہو گیا، اب ہم اس کو آزاد کر رہے ہیں. تو شاعر نے کہا وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَا كَرَمًا، اور اے ہمارے سردار، ہمارے پروردگار، آپ اس کرم کے زیادہ حقدار ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے، اے اللہ اب ہمیں اس بڑھاپے میں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیجیے. آج کی دعا اسماء الحسنی سے مانگیں گے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان پیارے ناموں سے مانگو. اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ جو اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا اسم اعظم کون سا ہے، تو ہم سارے ہی نام لیں گے اللہ کے جو 99 نام ہیں، تو اس میں سے کوئی تو اسم اعظم بھی ہوگا، تو گویا ہماری دعا اسم اعظم کے ساتھ بن جائے گی اور دعا قبول ہو جائے گی. ابھی دوست بتا رہے ہیں کہ کچھ نئے دوست آئے ہیں توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے، تو ہم پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے اور پھر مراقبہ بھی کریں گے. تو دل میں توبہ کی نیت کر لیجئے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی ہم دعا مانگیں گے اور آج کی دعا آپ یوں سمجھیے کہ لیلۃ القدر کی دعا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، واعظاً بلیغا، حدیث کے الفاظ ہیں، بہت پر اثر واعظ تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی تھے کہ جو اونچی آواز سے اللہ کے سامنے رونے لگے اور معافی مانگنے لگے. جب انہوں نے رو کے معافی مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کی وجہ سے اللہ نے پورے مجمع کی مغفرت فرما دی. تو پورے مجمع میں سے ایک بندے کا رونا بھی اللہ کو پسند آ جائے، ایک کی ندامت اللہ کو پسند آ جائے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتے ہیں. دعا کا طریقہ ذرا سن لیجئے کہ یہ عاجز پڑھے گا اللہ کے اسماء الرحمن یا اللہ. تو جب یہ پڑھے تو آپ نے اس کو سننا ہے خاموشی کے ساتھ، اور جب سن لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یا اللہ. پھر یہ عاجز پڑھے گا الرحیم یا اللہ. آپ سنیں گے اور سن کے بعد میں اکٹھا کہیں گے یا اللہ. آپ نے یا اللہ ہی کہنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے. جیسے بچہ روتا ہے نا تو امی 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 پکارتا ہے، اور اس امی کے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے اس بچے کا کہ ممی اس کی مراد کو پورا کر دیتی ہے. آپ یوں سمجھیے ہم نے بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ اتنا دل سے کہنا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ اپنے بندوں کی مرادیں پوری کر دے. ہر سال الحمدللہ اجتماع کے موقع پہ بھی ہمیں سینکڑوں خطوط ملتے ہیں، اور پچھلے سال اعتکاف کے بعد بھی ہمیں درجنوں خطوط ملے. ہمارے دوستوں نے لکھے جی میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ نے قبول کر لی، یہ مانگی تھی قبول کر لی. تو درجنوں خطوط پڑھنے کے بعد اب تو ہمارے اپنے دل کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ اعتکاف آئے اور ہم اس پہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ متقین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں. تو آپ دل کے یقین کے ساتھ دعا مانگیے، جو مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے. اٹکے کاموں کا ہونا آسان ہو جائے گا، جو مشکل ہوں گے اللہ آسان کر دیں گے، جو گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دیں گے. رمضان شریف ویسے بھی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے آج 27 کی رات ہو گئی تو 27 دن تو گزر گئے، باقی پیچھے 3 راتیں اور رہ گئی نا. تو رمضان شریف تو گیا ہمارے ہاتھوں سے. اس لیے آج موقع ہے، اللہ نے پہنچا بھی دیا ہے اپنے گھر میں اور مبارک رات بھی ہے. اس لیے اس موقع پہ خوب اللہ سے مانگ لیجئے، اپنی زندگی کے سارے گناہ بخشوا لیجئے اور اللہ کو اپنے آپ سے راضی کروا لیجئے.
دعا مانگ لیجیے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدع یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الغفور یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ،
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، آپ کے بندے آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ رمضان مبارک کی بابرکت رات ہے، اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کو ہمارے نام اعمال سے مٹا دیجیے۔ اے اللہ ہماری حسنات کو قبول کر لیجیے۔ اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے دین میں برکت عطا فرما، برکتوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اللہ جدھر پیر ہو ادھر خیر ہو، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ جدھر پیر ہو ادھر خیر ہو، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد بری سے محفوظ فرما۔ اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت باپ دور قریب سے آئے ہیں اور بڑی دل میں امیدیں لے کے آئے ہیں، ہم جائیں گے وہاں جا کے دعائیں مانگیں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ امیدوں کو پورا کر دیجیے، اے اللہ امیدوں کو پورا کر دیجیے۔ اللہ اپنے گھر سے خالی نہ لوٹائیے، اللہ اپنے گھر سے خالی نہ لوٹائیے، اللہ گھر سے خالی نہ لوٹائیے۔ اللہ میرے مانی کا معاملہ کر دیجیے، اللہ خیر کا معاملہ کر دیجیے۔ اے اللہ کریم کے در سے خالی اس سے وہ شرم آتی ہے، مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ کر دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو خیر ہے ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے رمضان میں فقیر اپنے گھر سے چلتا ہے، بچوں کو تسلی دیتا ہے، بچوں میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میں خالی نہیں آ سکتا۔ اللہ اگر رمضان کے فقیر کو اتنی امید ہوتی ہے، اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں، ہم بھی آپ سے امید لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ مہربانی کر دیجیے، رمضان کے فقیروں پر رحمت کر دیجیے۔ جولیاں پھیلائی ہیں، اللہ ان جولیوں کو بھر دیجیے، مہربانی کر دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں بناوٹ سے محفوظ فرما، اے اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما۔ رب کریم یہ معتکفین اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو تسلی دے کے آئے تھے، ہم جا رہے ہیں بن سنور کے آئیں گے۔ میرے مولا سنوارنا تو آپ نے ہے، اللہ ہم بگڑے ہوئے کو واپس نہ کرنا، ہمیں سنوار کے واپس کرنا، اللہ گناہوں کا بوجھ ہلکا کر کے واپس کرنا۔ اے اللہ بیوی بچوں نے دعائیں بتائی تھی، یہ بھی مانگنا یہ بھی مانگنا۔ اللہ رشتے داروں نے دعائیں مانگی تھی، اعتکاف پہ جا رہے ہو یہ بھی دعا مانگ کے آنا۔ اللہ ہم نے سب سے وعدے کیے تھے ہم دعائیں مانگیں گے، اللہ ان دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں خالی نہ اٹھائیے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہماری ندامت اور شرمندگی کو قبول کر لیجیے، ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں یہ ان کا تو کمال نہیں ہوتا، آپ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے اپنی متقی بندوں کو نیکی تقوی کی زندگی عطا فرمائی، اللہ ہم پر بھی کرم کی نظر فرما دیجئے، ہمیں بھی نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما دیجئے۔
ہماری نیک مرادوں کو بھی پورا کر دیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، رمضان مبارک کی اس بابرکت رات میں اللہ ہماری فریادیں قبول کر لیجیے، اللہ ہماری فریادیں قبول کر لیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اتنا مجمع آپ کے سامنے اے اللہ مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہے، اے اللہ گرم خون بھی معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر ان نوجوانوں کی توبہ آپ نے قبول نہ کی، اے اللہ شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، اے اللہ اب وہ اپنا شکوہ کس کے سامنے جا کر کہیں، کس کے سامنے اپنا رونا روئے، آپ کے دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہمارے دلوں کو منور فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ دور قریب عورتیں بھی بیٹھی آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کی بھی مرادیں پوری فرما دیجئے، ان کی دعائیں بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کو بھی اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے، ان کو بھی اللہ ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے پیغام بھیجے، فون کیے، خط لکھے، اے اللہ یا جو جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں یا جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے فون کر کے کہا، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ ہمارے ایک مہربان حاجی امین صاحب ہیں، اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کے اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ ان کے الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اے اللہ ان کی اہلیہ فوت ہو چکی ہے اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بعد دوسرے دوستوں نے بھی فون کر کے دعاؤں کے لیے خاص طور پر کہا ہے، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور سب کے اعمال بھی جانتا ہے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، اور اپنی رحمت سے اللہ آج کی رات میں سب کی بخشش فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر آمین کہی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اے اللہ رمضان ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اگر آپ نے بخشش نہ فرمائی ہماری بربادی میں کیا شک ہوگا۔ اللہ مہربانی کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے، پھر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر بھی لگا دی۔ اے اللہ اب ہماری بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر رات میں لاکھوں جہنم سے بری ہوتے ہیں، اے اللہ آج کی رات میں اس مجمع کو جہنم سے بری فرما دیجیے۔ اے اللہ فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ فیصلہ فرما دیجیے، اللہ فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے بندے پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے آپ کو پکار رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھ لیجئے۔ رب کریم یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، آپ کو اللہ اپنا الہ مانتے ہیں، اپنا محبوب مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے اللہ کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ ہمارے رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے، اللہ ہماری عید بن جائے گی۔ اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا۔
فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ میرے بھائی جان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، میرے بھائی چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اے اللہ آپ کی بندی کا بیٹا ہوں۔ اے اللہ میرے والد بھی آپ کے در پہ جھکتے تھے، آپ کے در سے مانگتے تھے۔ اے اللہ میری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے بچپن سے ان کو تہجد میں دعائیں مانگتے دیکھا۔ اے اللہ میں ایسی عبادت گزار ماں کا بیٹا ہوں، اللہ آج آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں میری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اللہ دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم خیر کا معاملہ فرما، اللہ خیر کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ اللہ کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا ہے، کوئی ملتزم سے لپٹ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی حجر اسود کے بوسے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما دیجئے۔ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اللہ میں بار بار نصیب فرما، اللہ بار بار نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی دین کا کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دین اسلام کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت پریشان ہے، امت کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک سے بحرانوں کو ختم فرما، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ ہمیں منافقوں سے محفوظ فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ اس شہر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اللہ اس شہر پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو دوست قریب دور سے آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، جو آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما اور ان کی نیک مرادوں کو بھی پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ ہماری بھی دعاؤں کو رد نہ کیجیے، ہمیں بھی اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے۔
اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی ملجا نہیں، آپ کے سوا کوئی ماوا نہیں، آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اللہ میں کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اچھے بندہ نواز میں اے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور سارے مجمع کو اللہ بخشایا یہاں سے واپس پہنچا دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم جن کے کاروبار میں پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن کو جاب کی پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بچے جاب کی تلاش میں ہیں ان کو آسان جگہوں پہ اچھی نوکریاں نصیب فرما، اے اللہ ان کے ماں باپ کے دلوں کو خوش فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جن مردوں کے پاس گھر والی نہیں ان کو گھر والی عطا فرما، جن کے پاس گھر والی ہے اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہماری بھی کچھ تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دیجئے، اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا کر دینا، اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا، اے اللہ جب موت کا وقت آئے پہلے راضی ہونا پھر کلمے پہ موت عطا فرما دینا۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے پیغام بھیجے ہیں خط لکھے ہیں فون کیے ہیں اللہ ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ رب کریم اس مجمع کی خدمت کے لیے جو لوگ دن رات کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان خدمت والوں کو بھی اجر اور ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ جنہوں نے خدمت میں حصہ لیا ان کو اپنی رضا نصیب فرما، اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما، اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما۔